اس کے بعد جس کی دعوت پر یعنی ریاست کرناٹک کا جو یہ پورا اجلاس ہو رہا ہے، یہاں کی شاخ کے ذمہ دار حضرت مولانا نذیر احمد صاحب جو ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انتظامات انہوں نے اپنے تمام کارکنان اور اپنے عوام انصار کے ساتھ میں یہاں انجام دیے ہیں۔ ماشاءاللہ میں مناسب سمجھتا ہوں ہمارے مرکزی صدر صاحب نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ گلبرگے کی کارگزاری یہاں پر آ جائے، تاکہ گلبرگے کے عوام بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے جو کام ہو رہا ہے وہ سامنے آ جائے۔ میں مولانا نذیر احمد صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنی کارگزاری پیش فرمائے۔ صفا بیت المال گلبرگہ یعنی شاخ گلبرگہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، مہمان خصوصی حضرات علماء کرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ کا وقت ہے اور 1 سال کی کارگزاری کو سمیٹنا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مختصر طور پر جو خدمت خلق کی عملی میدان میں کام ہوئے ہیں، اللہ مزید اس میں جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے موقع پر حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم جس وقت سے صفا بیت المال کی بنیاد ڈالے ہیں، رمضان راشن پیکیج کا ایک منظم نظام شروع ہوا۔ الحمدللہ جس وقت حضرت اس شاخ کو لے کر گلبرگہ میں تشریف لائے اور جس میں چاول اور جو ہے غریبوں کے لیے شکر، اناج، ایک مختصر فیملی کے لیے 1 مہینے کا اناج جو غریبوں کو روزہ رکھنے کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی، حضرت جیسے ہی یہاں آئے اس کو شروع کر دیے۔ الحمدللہ اس کو اتنا پسند کیا گیا، نہ صرف صفا بیت المال بلکہ دوسری تنظیمیں انفرادی طور پر بھی اتنا اس کو آگے بڑھایا گیا، الحمدللہ، جس سے غریبوں کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ صفا بیت المال کے تحت میں 425 خواتین کو ہم نے رمضان راشن پیکیج تقسیم کیا، جس کی قیمت 5,10,000 روپے ہوئی ہے۔ اب اس کی تفصیلات لمبی ہے۔ پیراڈائز فنکشن ہال میں مولانا عبدالحکیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی نگرانی میں وہاں پر جو سلم علاقے ہیں، بالکل غریب جو ہے خاندان ہیں، ان خاندانوں تک تحقیق کر کے پہنچائے گئے، اور اسی سعادت فنکشن ہال کے اندر 100 پیکیج الحمدللہ پہنچائے گئے۔ اور تیسرے سونیا گاندھی کالونی، اتحاد کالونی کے غریب علاقوں میں جو بالکل مستحق ہیں اور جو بیوائیں ہیں، مولانا حافظ اقبال صاحب، مولانا عبدالوحید صاحب مفتاحی، مولانا غوث الدین قاسمی صاحب، مولانا جیلانی صاحب، کئی علماء کی نگرانی اور تحقیق کے ذریعے سے الحمدللہ وہاں پر بھی 100 پیکیج جو ہے پہنچائے گئے۔ اسی طرح سے تارفیل کا علاقہ ہے، حافظ خواجہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، جب وہاں ہمارے نمائندے پہنچے دیکھے، ہم نے حافظ خواجہ صاحب سے ملاقات کی اور ایسے گھروں کو لے کر گئے، ایسی لسٹ دیے۔ بزرگوں، صفا بیت المال کی ایک خصوصیت ہے، جب تک وہ مکان تک پہنچتے نہیں، کسی امام اور مؤذن اور معتبر ذرائع سے اس کی تحقیق نہیں ہوتی، قطعاً وہاں پر درخواست کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ بالکل طے شدہ ہے۔ ہمارے یہاں 425 کا جو ریکارڈ ہم نے تیار کیا ہے، فوٹوز ہیں اور اس کے ایڈریس ہیں، فون نمبر ہے اور امام کی تصدیق ہے، تو وہاں پر بھی الحمدللہ حافظ خواجہ صاحب اور مولانا سراج الدین صاحب رشادی اور ان کے کارکنان موجود تھے، ہم نے وہاں پر بھی الحمدللہ دیا۔ نئے محلے میں مولانا عبدالوحید صاحب رشادی سیکرٹری صفا بیت المال ہے، ہم نے وہاں پر بھی جو غریب خاندان ہیں، بزرگوں، وہ ایسے خاندان کہ جن کے لیے روزانہ کا گزر بسر ہی مشکل ہو جائے، اگر ان تک رمضان راشن پہنچے تو ان کے لیے روزہ رکھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ 35 سے زائد جو ہے رمضان راشن پیکٹ پہنچائے گئے۔ اسی طرح یہاں سڑگی کا قریب علاقہ ہے، مولانا ابراہیم صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی گزارش پر ہم وہاں پہنچے۔ ایسے غریب ہیں کہ کہیں شوہر کا انتقال ہوا ہے، کسی کا ذاتی مکان نہیں ہے، یتیم بچیاں ہیں، ان کی مولانا کی تحقیق کے ذریعے سے الحمدللہ ہم نے ان تک پہنچانے کی بھی جو ہے کوشش کی ہے۔ اور ایم ایس کی مل کے علاقے میں الحمدللہ مولانا غوث الدین صاحب قاسمی اور مولانا حافظ شفیق صاحب کی نمائندگی اور تحقیق کے ذریعے سے اسی جو ہے سعادت فنکشن ہال کے اندر وہاں پر بھی الحمدللہ 30 سے زائد خواتین کو اس طرح جو ہے تقریباً 425 خواتین کو 5,10,000 کا راشن ہم نے پہنچایا۔
دوسرا ایک اہم کام صفا بیت المال کی تحقیق کو دیکھ کر ایک صاحب خیر تشریف لائے. سال گزشتہ بھی انہوں نے 1 لاکھ کی نقد رقم دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ غریبوں کے لیے رمضان میں اس لیے دینا ہے تاکہ ان کے کپڑوں کے لیے کام آ جائے. وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ مولانا آپ رمضان راشن تو دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے دوائیوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح ان کے کپڑوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو گزشتہ بھی دیے گئے اور اس کام کی شفافیت کو دیکھ کر اس مرتبہ 2 لاکھ کی نقد رقم لے کر آئے. اور صفا بیت المال کے جیسے تفصیلات میں صبح آیا، جو مد ہوتا ہے اسی مد کو جس خاص مد کے لیے رقم آتی ہے اسی میں خرچ کیا جاتا ہے. اگرچہ کہ صفا بیت المال مقروض ہو لیکن اصول مرکز سے بنا ہوا ہے. وہ یہ کہنے لگے کہ اس کو نقد دینا ہے تو ہم الحمدللہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیے. 1 لاکھ روپے اسی سعادت فنکشن ہال کے اندر، 60,000 روپے حافظ اشفاق صاحب مؤذن جامع مسجد محبس کی نگرانی میں، اور 40,000 روپے چتاپور آثار محلہ مولانا یاسین صاحب باقوی کی نگرانی میں. تو ٹوٹل 2 لاکھ روپے تقسیم کیے. تو اس طرح سے ہماری فہرست جو ہے 700 سے زائد خاندانوں کی اس وقت ریکارڈ بنا ہوا ہے. ہم نے یہ دینے کے ذریعے سے ایک کام کیا، وہ یہ کام ہے کہ جہاں یہ خواتین لینے کے لیے آتی ہیں فنکشن ہال کے اندر رکھ کر علماء کے بیانات رکھے، اور بیانات کے اندر بہت سی چیزیں آئی پردے کے متعلق، تعلیم کے متعلق، لیکن ایک چیز پر ہم بہت زور دیے اور اس میں ایک حد تک کامیاب ہوئے. وہ یہ ہے کہ سنگ کا معاملہ ہے، سودی نظام کا معاملہ ہے. پتہ نہیں دوسرے شاخوں اور دوسرے علاقوں کے کیا حالات ہیں، لیکن ہمارے گلبرگہ کی ہم نے خود جو تحقیق کیا ہے، چاہے وہ ملت نگر کا ایریا ہو، چاہے شاہ جیلانی درگاہ کا ایریا ہو، چاہے اتحاد اور سونیا گاندھی کالونی کا ایریا ہو، ہم نے وہاں غور کیا، دیکھا 10 خواتین کو اکٹھا کر کے ایک ایسا بیلٹ بنایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو جوڑ کر سود کی رقم دی جاتی ہے، اور ایسی لت اور لعنت کے اندر وہ پڑ جاتے ہیں کہ کبھی چھٹکارا نہیں ملتا. ایک مرتبہ اگر وہ نہ دے سود در سود اس کو لگ جاتا ہے، 2 مرتبہ نہ دے تو اسے گھر پر جا کر اس کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، 3 مرتبہ نہ دے تو پھر اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. ہم نے ان کا ذہن بنایا اور ذہن بنا کر سود اور سنگ کی کتنی لعنت نے شریعت نے بیان کیا ہے ان کے سامنے رکھا. مولانا وحید صاحب اور مولانا جو ہے غوث الدین صاحب، دیگر کئی علماء ذمہ دار ہیں. اسی فنکشن ہال کے اندر جس وقت مختلف جو ہے موقعوں پر اناج اور نقد رقم تقسیم ہوئی، عورتیں آنکھوں سے آنسو نکال کر گئی اور بعض عورتیں قسم کھا کر گئی کہ مولانا اتنی سخت لعنت ہے تو قسم خدا کی ہم آئندہ کبھی نہیں لیں گے. قریب کا علاقہ واقعہ سنا رہے تھے ایک صاحب، آپ کو بھی بتا دو سنگ سے متعلق ہے. ایک عجیب انسان نے خون چوسنے کی طرح، زہر کی طرح خون چوستے ہیں. بزرگوں، ہماری معصوم عورتوں کے پاس آ کر ایمان کا ڈاکہ ڈالا جا رہا. کیا شرائط ہے اس کے، کتنے اس کے اوپر دستخطیں ہیں، کیا اس میں لکھا ہوا ہے، تفصیلات تو علیحدہ ہے. ایک چیز بتاتا ہوں، اگر وہ رقم ادا نہ کرے اس وقت تک، اگر رقم نہ دے، اگر انتقال ہو جائے تو اس کی لاش اور جنازہ اس کی جگہ سے نہیں اٹھے گا. شوہر کے ساتھ اس کی فوٹو جینٹ ہوتی ہے، اگر وہ نہ دے تو گورنمنٹ کی پوری فیسلٹیز کے ساتھ مکان کو بیچ کر لیا جائے گا. کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ صفا بیت المال نے صرف دینے کا کام نہیں کیا، دینے کے ساتھ ان کی ذہن سازی کی ہے. کتنی عورتیں ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو ادارے کی طرف متوجہ کیا، توبہ کیا، تو الحمدللہ جہاں ان کے خاندانوں کے خود روزگار کا ذریعہ بنا اور ان کے لیے اناج کیا ترتیب بن گئی، وہیں پر ان کی ذہن سازی بھی ہو گئی. تو واقعہ بتا رہا تھا، آئے بندے بچیاں باہر بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے کہاں ہے تمہاری اماں جان؟ تو فوراً ایک بچے اندر جا کر بولی کہ وہ آئے ہوئے ہیں. ماں گھبرا گئی اور فوراً کہنے لگی بیٹے بتانا دینا اور یہ کہنا کہ امی جان گھر کے اندر نہیں ہے، فوراً بیانر کے اندر اس کو بند کر دیں. عجیب واقعہ ہے. بڑے معتبر ذرائع سے مولانا غیاث صاحب رشادی دامت برکاتہم بھی تشریف فرما ہے. آندرائی کے قریب کا واقعہ، اور بچیاں، چھوٹی بچیاں ہمارے ڈر کے اس کے اندر چھپا دی، بیلر کو اندر ڈالا اور اس کے اوپر بستر ڈال دیے، اور ظالم انسان ڈانٹتے رہے کہاں ہے تمہاری والدہ بتاؤ. بچیاں معصوم سہمی ہوئی کہ نہیں وہ تو باہر چلے گئی ہے نہیں ہے. کہنے لگے کہ نہیں
جب تک نہیں جائیں گے جب تک وہ پیسے نہیں لیں گے۔ بہرحال ناشتہ کرنے کے بہانے وہ 1 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہاں سے نکل گئے اور یہ بولے کہ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ بچیاں خوش ہو گئی، چلو اب تو امی جان کو اطلاع کر دیں گے۔ معصوم بچیاں، غریب بچیاں فوراً بال ہٹا کر دیکھا تو اس کی ماں کی روح پرواز کر گئی۔ کیا یہ 10,000 کی رقم اگر ہم لوگ مولوی لوگ سروے کے لیے جاتے ہیں، یہی خواتین کہتی ہیں کیا تم لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہو؟ میں تم یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً تم ذمہ دار بھی بن سکتی ہیں، ہم پیسے نہیں دے سکتے، قسم خدا کی ایمان بچانے کا ذریعہ تو بن سکتے ہیں۔ ایمان کی قیمت پیسے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری ضرورت ہے اس موقع پر پیسے ہی آپ مطالبہ نہ کریں، ایمان کو بچا کر لے جانے کی فکر کریں۔ علماء گواہ ہیں، پیراڈائز فنکشن ہال کے اندر بھی بیان ہوا اور اسی سعادت فنکشن ہال کے اندر بھی بیان ہوا، چتاپور کے اندر بھی بیان ہوا۔ ہم نے ان خواتین کی ذہن سازی کرنے کی الحمدللہ کافی کوشش کی اور ایک حد تک کامیابی ہوئے ہیں۔ یہ تو کام تو تھے ہی، نقد رقم بھی اور اسی طرح رمضان راشن۔ تیسرا کام 5 بیواؤں کو ہم لوگ الحمدللہ ماہانہ وظائف بھی جاری کیے ہیں۔ آمدنی کے ذرائع کے مسائل بھی ہیں اور دشواریاں بھی ہیں، تو 5 بیوائیں ایسی بیوائیں ہیں، ہم نے ان کا سارا ریکارڈ رکھا اور ماہانہ آتے ہیں۔ مولانا جس وقت تشریف لائے تھے گلبرگہ قریب میں، حضرت جی کے ہاتھوں سے اس کو دیا گیا اور ایک منظم انداز میں الحمدللہ جاری ہے۔ دعا کیجئے اللہ مزید اس کو آگے بڑھائے۔ اور 25 غریب لڑکیوں کی شادیوں میں ہم نے امداد کیا۔ وہ ایسی داستان ہے، ایک خاتون روکا لے کر آئی، دفتر کے پاس تلاش کرتے کرتے پہنچی، پہلے بیت المال کی آفس یہاں تھی اور آ کر روکا ہاتھ میں دینے سے پہلے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ رونا شروع کر دی۔ بتائیے ہے کیا ماجرا؟ آنکھوں میں آنسو ہیں اور کچھ کہہ نہیں پا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بولے نا میری بچی یتیم ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، انتظامات تو خیر کچھ ہو نہ ہو لیکن میں آنے والے کچھ مہمانوں کو کھانا کھلا کر بھیجنا چاہتی ہوں، کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ماری عزت کے میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مجھے جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں مجھے اطلاع ملی، اخبار کے اندر یہ بات آئی تھی تعاون کی، اس لیے میں آئی ہوں۔ ہم نے اس کے تعاون کے لیے تحقیق کر کے مکان تک جتنا اس کا پہنچتا ہے الحمدللہ انتظام ہوتا اس طرح سے پہنچایا۔ تو مختلف شادیوں میں چاول ہیں، مختلف اشیاء ہیں، الحمدللہ 25 سے زائد جو ہے شادیوں کے اندر ہم نے جزئی تعاون بھی کیا۔ اور موسم گرما میں صفا بیت المال کا نظام ہے کہ جہاں کہیں چوراستے ہوں چوراہے ہوں پانی پلانا، دیکھنے میں معمولی کام نظر آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام ہے پانی پلانا، کیا پانی نہیں ملتا؟ ٹھنڈا پانی پلانا، مسافر کی گرمی کو دور کرنا، کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن سوال کریں گے، اے بندے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، کیا تو نے مجھے کھلایا اور پانی پلایا؟ بندہ کہے گا اللہ آپ بھوکے آپ کیسے؟ وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ کہیں گے فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو کھلاتا تو مجھے کھلانے کی طرح تھا، فلاں پیاسا تھا اگر اس کو پلاتا تو یقیناً مجھے پلانے کی طرح تھا۔ تو بزرگوں ہم نے بھی الحمدللہ جس وقت نظام قائم ہے بس اسٹینڈ کے پاس کتنے ڈرائیورز ہیں، کتنے مسافر ہیں، غیر قوم کی عورتیں ہیں، آپ نمونے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ صرف حکمت عملی کے طور پر تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کام کیسے ہوتا ہے، عورتیں اپنی زبان میں کنڑی زبان کے اندر دعائیں دیتے ہوئے جانے لگی، اللہ بھلا رکھے، اللہ اچھا رکھے۔ یہ گاڑی کے ساتھ، یہ جھپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی پانی پلا رہا ہو تو ہمارے تعلق سے انسانیت کو کیا پیغام جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون کو جس نے بلکتے ہوئے کتے کو پانی پلانے پر جنتی قرار دیا ہو، اگر کسی انسان کو پانی پلا دے کیا وہ جنتی نہیں ہو سکتا؟ نماز روزے سے ہی جنت ملنے والی نہیں ہے، نماز روزہ ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، لیکن انبیاء جس مشین کو لے کر آئے تھے اس میں خدمت خلق بھی تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی خدمت خلق کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے جو کہا تھا گھبرائیے نہیں، اللہ ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ ابو بکر عمر کا واقعہ سن لیجئے، بات کو سمیٹ لیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک رجسٹر بنا تھا، اس میں کام خدمت کرنے والوں کے نام، معذورین کے نام لکھے ہوتے، ایک ضعیفہ کا، ایک خدمت کرنے والے کا نام نہیں ہے، ضعیفہ کا نام لکھا ہوا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع کو غنیمت سمجھ کر گئے, دیکھا اما جان بتاؤ کوئی کام ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذکر کیے اور خاتون کہنے لگی پتہ نہیں کوئی آ جاتا ہے خدمت کر کے چلے جاتا ہے. حضرت عمر دوسرے دن گئے, دیکھا خدمت ہو چکی ہے. تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ کسی طرح معلوم کروں گا کہ یہ کون ہے, نام معذور کا نام تو ہے, خدمت کرنے والے کا نام نہیں, جبکہ ایک رجسٹر تیار ہوا ہے حضرت ابوبکر کے خلافت کے دور میں. رات گئے, آہستہ قدموں کے ساتھ دیکھا تو حضرت ابوبکر خدمت کر کے جھاڑو دے کر پانی بھر کے آ رہے ہیں. راوی کہتے ہیں حضرت عمر آیا تشریف فرما ہے, حضرت عمر دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے ابوبکر کو روکا, ابوبکر رک جاؤ, کیا عجیب ماجرا ہے, خدمت کرنے والوں کا نام معذورین کا, لیکن یہ کیوں نام نہیں لکھا ہوا ہے. کیا کہا اللہ اکبر, فوراً کہنے لگے ابوبکر عمر سارے کاموں کو دنیا دیکھ رہی ہے, ایک کام تو ایسا کرنے دو جس کو میں دیکھوں اور میرا خدا دیکھے. اللہ اکبر. بزرگوں یہ خدمت خلق یہ ہے, یہ صرف دل کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم کسی اور کے لیے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کریں. چوتھی پانچویں چیز, عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے 25 سے جانوروں کو ذبح کر کے مختلف دیہاتوں کے اندر, یہاں دیہاتوں کے احباب آئے ہوئے ہیں تعلقہ چنچولی کے, رومنگوڑ, بیر نلی, کپنور, یاتا پور, اسی طرح کیرولی, بنک نلی, کئی علاقے, ساسر گاؤں, کئی علاقوں تک ہم نے پہنچایا. اس کی کارگزاریاں بڑی عجیب ہیں. جب ہم گوشت لے کر پہنچے دیہاتوں میں, خواتین کہنے لگی مولانا ہمارے یہاں قربانی ہی نہیں ہوتی. جب 10% مسلمان ہو وہاں کیا قربانی ہو سکتی ہے, معاشی اعتبار سے کمزور ہو, ان کی کھیتی باڑی اور مکان نہ ہو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. الحمدللہ بلال آباد کے ایک معذور خاندان کی ہم نے کفالت لی, جو ماہانہ 1000 روپے دے رہے ہیں. دل کو دہلا دینے والا خاندان گئے, باپ جو آدمی ہے وہ بھی معذور فالج زدہ, بیوی بھی معذور اور بچی جو ہے دماغی اعتبار سے کمزور گئے, تینوں کے تینوں معذور. جب میں ہمارے محمد اسحاق علی سیکریٹری مولانا عبدالواحد صاحب رشادی کے ساتھ ہم پہنچے, جب انہیں دینے لگے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے مولانا میں عزت کے مارے کسی سے نہیں کہہ رہا تھا, آپ میری ضرورت کو پورا کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بیت المال کے نظام میں ہے 2 سے زائد کوئی معذور ہو, اگر بیت المال کفالت لے سکتا ہو تو پوری کوشش کرے کہ ان کی کفالت لی جائے. اسی طرح سے ٹیلرنگ سینٹر کا قیام بھی مولانا کی دعا کے ذریعے سے اس کا آغاز ہوا اور اس کے ایڈمیشن جاری ہیں. انشاءاللہ مزید جو ہے اور اس میں کوششیں کی جائیں گی اور سکھانے کی ترتیب بھی بن جائیں گی. اسی طرح ہم نے ایک سال میں 2 پروگرام کیے, ایک تجہیز و تکفین کا اور ایک مردم شماری کے خانہ پوری کا پروگرام تھا. دونوں پروگرام اسی فنکشن ہال کے اندر ہوئے اور ایک پروگرام میں حضرت تشریف لائے تھے اور ایک پروگرام میں حضرت کے فرزند تشریف لائے تھے. 32 سے زائد دیہاتوں کے احباب اس سے استفادہ کیے, ائمہ استفادہ کیے. آج بھی دیہاتوں کے اندر سنت طریقے پر غسل دینے کا رواج نہیں ہے. ایک آدمی زندگی پر زیب و زینت کرتا ہے, سجتا ہے, اللہ سے آخری موقع پر نکل رہا ہے اور قبر میں جا رہا ہے, بدعات اور خرافات کے ساتھ جائے گا تو کیا انجام ہوگا. بزرگان محترم رسائل کے ذریعے سے اور بقرعید وغیرہ کی جو آمدنی ہے وہ 10,90,988 روپے ہے. رسائی کی رقم 7,76,668 اور بقرعید کی رقم مرکز سے 5 جانور آئے اور ہمارے یہاں 20 جانور جس کی 2,88,000 روپے اور چرم کی رقم جو ہے 26,350. ٹوٹل رقم بنی 10,90,988 اور خرچ ہوا ہے رمضان راشن نقد رقم مختلف وظائف میں اور 4 احباب ہمارے یہاں تنخواہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ پال آتا ہے 1 کلو بھی ردی ہے تو ہم وہاں تک اس کو سروس دیتے ہیں. کام نمائندوں کے بغیر تحقیق کرنے کا مسئلہ ہو, اسکراپ کے لانے کا ہو, آفس کا کرایہ ہو, دوسرے مسائل ہو, گاڑیوں کے تیل کے مسائل ہو, تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہے. جو ہے 11,55,159 خرچ ہوا ہے. حضرت سے ہم آخری بات ہے, حضرت سے ہم سفر میں ملاقات کیے, حضرت گاڑی کے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہے. حضرت نے کہا کسی صاحب خیر سے قرض حسنہ لو اور ماہانہ اس کو ادا کرو. اس جلسے کے اندر وہ صاحب خیر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا, دیتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا مولانا ہرگز نام ظاہر نہ کریں, اللہ ان کے چھپا کر رکھنے کو ان کی کامیابی کا ذریعہ بنائے.
1,00,000 रुपए उन्होंने कर्ज हसाना अदा की। और महिंद्रा टाटा सोमो जो गाड़ी इस वक्त सर्विस पर लगी हुई है वो सफा बैतुल माल की है, तो 10,90,988 निकाल दे तो 64,171 रुपया सफा बैतुल माल के लिए कर्ज हसाना है। हमने उसकी 3 किस्तें 4 किस्तें अदा कर दी, बकिया रकम कर्ज हसाना है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे तो यकीनन ये काम आगे बढ़ेगा। इस काम को आगे बढ़ाने में तमाम कारकुनान का, इस करार वसूल करने वालों का, तमाम नुमाइंदों का, उलमा का बड़ा साथ रहा। अल्लाह ताला इस काम के जरिए से हमारी आखिरत बनाए। वक्त ज्यादा लिया, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह। आपने गुलबर्गे की शाख सफा बैतुल माल का ये पूरा का पूरा काम और उसकी कारगुजारी सुनी माशाअल्लाह। और गुलबर्गे के रहने वालों को यकीनन जज्बा ज़रूर पैदा हुआ होगा जो अब तक इस शाख के लिए कुछ इनायत नहीं फरमाए। अब आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। काम आपके सामने है, काम की नौयत आपके सामने आ चुकी है।